سعید ابن مسیب کو جنات نے ایک دعا سکھائی. اب پوری تفصیل سنیے. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں آرام کر رہا تھا، اچانک غیب سے آواز آئی، اے سعید، مندرجہ ذیل کلمات پڑھ کر تو جو دعا مانگے گا اللہ تعالی دعا قبول کرے گا. پڑھیے، آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیے. یہ جنات نے انہیں دعا سکھائی تھی، ہاتف غیبی نے. میرے ساتھ پڑھیے. اللہم انک ملیکم مقتدر ما تشاء من امر یکون. تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان جملوں کے بعد میں نے جو بھی دعا مانگی ہے وہ قبول ہوئی ہے. اور جتنے بھی مفسرین جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، یہ پوری تفصیل جو میں بیان کر رہا ہوں میری کتاب بکھرے موتی جلد اول صفحہ 108 صفحہ 109 پر موجود ہے، اور اوپر کی کتابوں میں روح المعانی وغیرہ میں بھی موجود ہے. جتنے بھی مفسرین جنہوں نے یہ قصہ لکھا ہے اپنی اپنی ترتیب سے، ہر ایک نے یہ کہا ہے کہ میں نے بھی اس کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی وہ دعا اللہ نے قبول کی. اور بندہ محمد یونس پالم پوری اپنے لیے یہ دعا مانگتا ہے، اللہم انک ملیکم مقتدر ما تشاء من امر یکون فاسعدنی فی الدارین وکلی ولا تکن علی وآتنی فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنی عذاب النار. یہ عربی میں نے کہہ دیا. مذکورہ دعا اللہ تعالیٰ میرے لیے، بیوی بچوں کے لیے اور پوری امت کے لیے قبول فرمائے. آپ کے لیے بھی میں نے مانگ لی مذکورہ دعا کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے دعائیں قبول فرمائے عافیت کے ساتھ. بس اسے آپ یاد کر لیجئے اور اسے محفوظ کر لیجئے. اللہ کئی دنوں سے میں یہ حدیث ڈھونڈ، اصل میں سعید ابن مسیب کے ساتھ بہت لمبے قصے ہوئے تھے. اس کے لیے سعید ابن مسیب نے مدینہ منورہ کے مرکز میں یہ باتیں کہی تھی، اور ان کے میں نے کئی مرتبہ بیان وہ قصے تفصیل سے بیان میں نے کر دیے ہیں. اور رات جو حسین بخش میں بیان ہوا اس میں بھی میں نے تفصیل سے کہا کہ مدینہ منورہ کا مرکز بڑے بڑے صحابہ نے کیوں چھوڑا تھا، وہ سن لیا جائے وہاں. اور سعید ابن مسیب نے کیا جملے کہے تھے وہ بھی وہاں سن لیے جائے. لمبا ہے، گزشتہ رات سے حسین بخش میں ہوا، لیکن یہ دعا میں نے بتائی، یہ دعا یاد کر لیجئے. پھر بھی ایک مرتبہ پڑھا رہا ہوں. سعید ابن مسیب کو جناتوں نے فتنوں کے زمانے میں یہ دعا سکھائی تھی اور کہا تھا کہ سعید تو یہ دعا مانگا کر، تیری پریشانیاں دور ہوگی. اب پھر سے پڑھ لیجئے میرے ساتھ. اللہم انک ملیکم مقتدر ما تشاء من امر یکون. جتنے مفسرین نے یہ قصے لکھے ہیں ہر ایک نے اس کے پیچھے نیچے لکھا ہے کہ میرا تجربہ ہے، میں نے بھی دعا مانگی قبول ہوئی. اور خود میرا بھی تجربہ ہے محمد یونس پالم پوری کا کہ پہلی جلد جب لکھ رہا تھا یہ دعائیں میں نے لکھی تھی. اب تو 12 جلد تک معاملہ پہنچ گیا الحمدللہ، قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا الحمدللہ. میں نے بھی اس کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی وہ دعا قبول ہو گئی الحمدللہ. امیجز بنا کر بھیج دوں گا، اسے محفوظ کر لیجئے. اور سارے اوپر کی کتابوں کے حوالے چاہیے. بکھرے موتی جلد اول صفحہ 108 صفحہ 109 پر دیکھ لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.